الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اس سے پہلے کی آیتوں میں صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرکین کی جانب سے جو جاہلی عصبیت کا ننگا ناچ کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جانب سے تقوی و طہارت کی بنیاد پر جو صبر و استقامت کی بات پیدا ہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. ساتھ میں یہ باتیں بھی آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام پہنچے ہوئے ہیں اور عمرہ سے فراغت کے بعد آپ کے بعد اصحاب اپنے سروں کے بال چھلائے ہوئے ہیں اور بعد اصحاب اپنے بال کو چھوٹا کرائے ہوئے ہیں. اس خواب کو دیکھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرائے کہ ہم فلاں مہینے اور فلاں تاریخ میں عمرہ کی غرض سے مکہ جانے والے ہیں. تو جو مخلص صحابہ کرام تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کو شرف اور فضیلت سمجھا اور 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو لیے. کچھ منافقین تھے جو آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو ظاہری پتہ چل رہا تھا کہ مکہ جانے کے بعد مخاصمت ہوگی، لڑائی اور دنگا فساد ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم نہ جائیں. اور اسی مناسبت سے لوگوں نے مکہ جانے سے یا آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا یا پیچھے رہے. البتہ کچھ معذورین تھے، نابینا ہے، لنگڑا ہے یا بیمار ہے، جن کے اندر شوق تو یہ تھا کہ آپ کے ساتھ عمرہ کریں گے لیکن عذر اور مجبوری کی بنیاد پر وہ جا نہیں سکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس ہوئے تو منافقین نے بھی مختلف قسم کے عذر پیش کیے اور ساتھ ساتھ ان معذورین نے بھی اپنے عذر کا اظہار کیا. اللہ تو ہر ایک کو جان رہا تھا کس کے پاس واقعی عذر ہے اور کس کے پاس بناوٹی عذر ہے، جس کا بھی تذکرہ اس سے پہلے ہوا. بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا کہ آئندہ تشریف لائیے، اس سال تو واپس چلے جائیں. کچھ دفعات اور شرائط لگائے گئے جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو راستے ہی میں اس سورۃ الفتح کا نزول ہوا
جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ صلح حدیبیہ ہی در حقیقت فتح مبین ہے، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کا پیش خیمہ بھی۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے، اسی قسم کی شکوک و شبہات کو ازالہ کے لیے آگے کی آیتوں میں کچھ باتیں بتائی گئی، جیسے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، یہ سب کو یقین ہے کہ جس طرح بظاہر پیغام اور وحی آتی ہے اور وہ بات مبنی پر حقیقت ہوتی، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی سچا ہوتا اور مبنی پر حقیقت ہوتی۔ اب صحابہ میں سے بعض کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، جب خواب سچا ہوتا ہے تو عمرہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، بغیر عمرہ کے واپس کیسے ہو، یہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کی ہے، اور یہ بات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کی تو آپ نے اس کو بھی فرمایا۔ بات کیا تھی؟ کئی سالوں سے مکہ نہیں جا پا رہے تھے، یعنی 6 سال ہو گئے۔ جو انسان حج و عمرہ کرنے کا عادی ہو، اس کو اس چیز سے روک دیا جائے، اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائے تو دل میں خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ میں جانا چاہیے، لیکن اسباب نہیں بن پا رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے خواب دیکھا اور شوق میں خواب سے متعلق آپ نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس کا ایک وقت متعین تھا۔ آپ خواب دیکھے ہیں، خواب بالکل سچا ہے، عمرہ کرنے کے لیے ضرور تشریف لے آئے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آج خواب دیکھا تو کل ہی یہ کام کر لیجیے۔ اللہ کے یہاں اس کا وقت متعین تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اسی سال ہمارا خواب پورا ہو جائے گا، میں خواب دیکھا ہے تو خواب پورا ضرور ہوگا، اس میں 2-4 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، سال بھی لگ سکتا ہے۔ ابھی واپسی میں یہ خبر تمہیں پہنچی گئی کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روک کر بتا دیا گیا، اس سال تو نہیں کر سکتے، آئندہ سال آگے کر لیجیے۔ اسی کا تذکرہ ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو مبنی بر حقیقت سچا خواب دکھایا ہے۔ خواب کیا ہے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، بالکل امن و امان کے ساتھ اور بلا خوف۔ تم میں سے کچھ لوگ اپنے سروں کو چھلائے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے سروں کے بال چھوٹا کرائے ہوئے ہوں گے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وہ اللہ جان رہا ہے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی قریبی فتح تمہیں عطا کر دی۔ صحابہ کے سوالوں کا جواب بھی ہو گیا کہ جب نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو ہم لوگ واپس کیسے آ گئے؟ خواب کی سچائی کا معاملہ اس طرح ہوتا کہ عمرہ کرنے کے لیے ہم گئے تھے، عمرہ کر کے واپس ہوتا۔ اس طرح ایک طریقے سے کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدعت کیا فرمایا؟ تم ضرور بھی ضرور کرو گے عمرہ۔ وہ تو اب خواب تھا، اب وحی اور پیغام کے ذریعے سے بطور خاص یہ تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ خواب خواب نہیں ہے، بالکل حقیقت پر مشتمل اور مبنی ہے۔
تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے بالکل امن و امان کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ، بغیر کسی خوف اور حیران و پریشانی کے ساتھ۔ یہاں پر ایک لفظ بڑا انشاءاللہ، اللہ اس کام کو کرا سکتا ہے، پھر بھی اللہ انشاءاللہ بول رہا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ تم ضرور داخل ہوگے، پھر اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عام انسان جب کسی کام کے بارے میں کرنا چاہتا ہے تو وہ انشاءاللہ بولتا ہے۔ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا، خواب دکھا دیا کہ تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے، پھر انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشرکین مکہ سے یہ آپ کا سمجھوتا ہو گیا کہ آئندہ سال آ کے عمرہ کر لیجیے، آئندہ سال جو عمرہ کیجیے گا وہ اللہ کی مشیت ہوگی تبھی کیجیے گا۔ اگرچہ مشرکین مکہ نے سمجھوتا کر لیا اور آپ کو آئندہ سال کا وقت بھی دے دیا، لیکن اگر وہ وقت آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت نہیں ہوگی تو کفار و مشرکین کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد بھی اب عمرہ کر نہیں سکتے۔ بتانا مقصد ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی مشیت کے بغیر نبی بھی نہیں کر سکتے، دوسرا بھی نہیں کر سکتے۔ اگر جو مشرکین مکہ نے، خانہ کعبہ کے ذمہ داروں نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آئندہ سال کر لیجئے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو اب آئندہ سال بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے وہاں پر ہی مثال الگ ہے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وہ اللہ جان رہا ہے جو تم نہیں جان رہے۔ آخر یہ حدیبیہ کے حالات پیدا کیوں ہوئے؟ عام طور سے صحابہ اس کی حکمت و مصلحت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور جلد بازی میں عمرہ کے شوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلد بازی کی، ابھی خواب دیکھا اور فوراً تیاری کر لی۔ یہاں سے بھی عقیدے کی درستگی کا خیال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مشیت سے سارا کام نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ کی چاہت ہوگی، اللہ چاہے گا تبھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ باتیں جان رہا تھا جو تم نہیں جان رہے تھے۔ کیا بات تھی وہ؟ اگر آپ زور زبردستی کرتے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی غرض سے داخل ہو رہے تھے اور کچھ میل کے فاصلے پر آپ کو روک دیا گیا، یہ جذباتی صحابہ کرام اگر لڑنے ملنے کے لیے تیار ہو جاتے تو جو حالات ہیں اس کے نتیجے میں پریشانیاں تو بڑھ جاتی، عمرہ تو کرنے سے محروم بھی رہ جاتے، اور سارا مکہ اور اس کے ارد گرد کے سارے مخالفین ایک ساتھ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر دیتے۔ تو اللہ نے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے ایک سفر کرا دیا ہے، اس سفر کے بعد اس کا ایک وقت متعین ہو اور اس سفر میں سارا معاملہ طے ہو جائے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہے گا پھر ان پر کسی قسم کی پریشانی لادی نہ جائے۔ اللہ کیا جا رہا تھا کہ کل تک جن کفار و مشرکین نے مسلمانوں سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور ان کے پیچھے پڑ کر ان کی تباہی و بربادی کا ہمیشہ سامان ہی کیا ہے، کبھی جنگ بدر کی شکل میں، کبھی جنگ احد کی صورت میں، کبھی جنگ خندق کی صورت میں، اس طرح جنگوں کے بادل منڈلاتے رہے ہیں، اس صورتحال کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 صحابہ کرام کو مکہ کے قریب بھجوا کر ایسے حالات پیدا کروا کر کفار و مشرکین کے ذریعے سے یہ بلوا دیا کہ ان سال جائیے، آئندہ سال کر لیجئے گا۔ آپ نہیں جانتے تھے، اللہ جاننا ہے۔ ان شرطوں میں یہ بات بھی، دفعات میں یہ باتیں بھی لکھی گئی، 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، کبھی آپ سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن آج کفار و مشرکین کی جانب سے پیشکش آ رہی ہے ہم لوگ لڑے بھیڑیں گے نہیں۔ کل تک یہ لوگ آپ کے خلاف کارروائی کر رہے تھے کہ اپنی زبان کھول نہیں سکتے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے، آج وہی کفار و مشرکین کہتے ہیں اب جس طرح اپنے دین کی تبلیغ کرنا چاہے کیجئے، کوئی رکاوٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔
کب تک یہ کفار سب کو آپ کا دشمن بنا بیٹھے تھے؟ آج آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جن سے چاہیے دوستانہ اور حلیفانہ تعلقات قائم کر لیجئے، ایک ماحول سازگار بنا لیجئے۔ یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا تھا، آپ نہیں جاننے تھے، اور اے صحابہ تم نہیں جانتے تھے۔ ان چیزوں کے پیش نظر اللہ نے آپ لوگوں کو وہاں پہنچایا، پہلے دفعات لگوائے، شرائط کی بنیاد پر سمجھوتا کروا دیا، اور کہا چلے آئیے آئندہ گمراہ کر لیجیے۔ چنانچہ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریبی فتح عطا کر دیا۔ اب گمراہ کیجیے گا تو کسی قسم کی پریشانی آپ کو نہ ہونے پائے، گویا مکہ فتح ہو چکا، یہ صلح حدیبیہ کی شکل میں آپ کی مکمل جیت ہو چکی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا تھا، آپ لوگ نہیں جان رہے تھے۔ بات کیا ہوئی؟ آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ 3 دنوں کے لیے مشرکین مکہ نے پورا مکہ خالی کر دیا۔ قرآن کیا کہا؟ آمینین، بالکل امن کے ساتھ آپ عمرہ کیجئے گا، لا تخافون، آپ کو کسی کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، ایک گروپ کے ساتھ آیا ہوا ہے، ان کو یہ پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بلا کر ہمارے خلاف غداری کر جائے اور ایک بار بھی ہم پر حملہ ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بالکل امن سے کرو گے۔ ان کفار مشرکین کی دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بھائی ان کو عمرہ کرنے دو۔ جتنے لوگ مکہ میں تھے سب باہر چلے گئے۔ یہ مسلمان مکہ آئے، 3 دن تک عمرہ کرنے کے بعد 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور پھر وہاں سے امن و امان کے ساتھ چلے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا فضل تھا اور بہت بڑی مہربانی تھی۔ قرآن نے کہا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا تھا تم لوگ نہیں جان رہے تھے، اسی لیے فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ نے اس سے پہلے قریبی فتح آپ کو عطا کر دی، لوگوں کے دلوں پر آپ حکمرانی کرنے والے بن گئے، اور نتیجے کے طور پر آرام و سکون کے ساتھ آپ نے عمرہ انجام دیا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سارے دینوں پر غلبہ عطا کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں اسلام کی برتری کا اظہار کیا گیا۔ اس اسلام سے پہلے اور بھی اسلام کی شکلیں اتر چکی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ہو، اور سارے انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں اسلام ہی آیا، لیکن کہیں چھوٹا تھا، کہیں بڑا تھا، کہیں خاندان کے لیے، کہیں وقت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان تمام دینوں پر غلبہ بھی آپ کو عطا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور کوئی انسان آپ کو رسول مانے نہ مانے اس کی پرواہ مت کیجیے، جو اللہ آپ کو رسول بنا کے بھیج رہا ہے وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہی بات آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی آپ کو نہیں مانتا ہے تو نہ ماننا ان کا قصور ہے، جس اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ تو آپ کو اپنا رسول کہہ رہا ہے، تو اللہ کی جانب سے شہادت و گواہی دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یقین کیجئے جس دین کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کیا جائے گا، یعنی سارے دین آہستہ آہستہ مدھم پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دین اسلام جو صحیح شکل میں ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی دین تمام دینوں پر غالب ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے جسے بطور خاص محمد الرسول اللہ کا جملہ اللہ نے لکھا ہے۔
وجہ علماء یہ بتا دیں جب صلح کی بات ہو رہی تھی اور دستاویز تیار کی جا رہی تھی اس میں لکھوایا گیا تھا من محمد عبداللہ و رسولی، یہ لکھا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محمد ابن عبداللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی جانب سے۔ تو کفار و مشرکین نے کئی باتوں پہ اعتراض کیا۔ پہلے آپ نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم تو رحمان الرحیم کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے بسم اللہ سے کہیے، اللہ کے نام سے کہیے، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم کو بھی کاٹ دیا۔ کہاں کہ محمد الرسول اللہ آپ نے لکھا ہے، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان ہی لیتے یہ سارا جھنجھٹ جو میرا ختم، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں اس لیے تو یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے وہاں پر محمد ابن عبداللہ ہی لکھیے، محمد الرسول اللہ کاٹ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، اس مناسبت سے حضرت علی سے کہا کہ کہاں پہ لکھے ہو اسے مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ میری جرأت نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کو مٹا دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلح کرانے ہیں اس لیے اسے مٹاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں مٹاتا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو بتایا کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا۔ مشرکین مکہ نے دستاویز سے رسول اللہ کو کٹوایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں باضابطہ قرآن کی آیت بنا کر پیش کر دیا، محمد الرسول اللہ۔ تم مانو یا نہ مانو وہ تمہارا مسئلہ ہے، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ اپنے رسول کی رسالت کی شہادت و گواہی دیتا اور کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی الوہیت کا اقرار سب تک کرتے تھے، الگ سی بات ہے کہ اس میں ملاوٹ کرتے تھے اور شرک مشرکانہ رویہ اپناتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کلمے کا دوسرا حصہ بھی اس میں شامل کر دیا کہ جس طرح اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تم اسے مٹا دو یا اڑا دو یا کاٹ دو، سمجھوتا کے وقت میں مت لکھاؤ، وہ تمہارا معاملہ تھا۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اس آیت میں ایک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا، دوسرا صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت کا تذکرہ ہے اور بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑا سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی کافر تھا گالی گلوچ کر دیا مارا پیٹا، ایسا نہیں ہے۔ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے اگر کفار و مشرکین کی جانب سے اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، دین اسلام کے خلاف کسی میں کوئی بات بولتا ہے، یہ صحابہ اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بڑی سختی سے نمٹتے۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اور ساتھ میں فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ مومن کا مومنوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ رحم دلانہ، بڑے رحم دل ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، ریشم نرم ہوتا ہے، ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ اسلام اور کفر کے خلاف جنگ چھڑ جائے پھر مسلمان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ لوہا بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، فولاد بن کے کھڑا ہوتا ہے، فولادی طاقت سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ فرمایا آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی کچھ صفتیں بیان کی گئی، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ پوری دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اچھی جماعت رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسی جماعت نہیں تھی اور بعد میں ایسی جماعت نہیں آئی۔ اس جماعت صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سب سے بڑے نبی اور سب سے اخیر نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا اور چنا تھا. ان کے اندر کچھ اوصاف بھی ہونے چاہیے. کہ کفار کے لیے بڑے گرم ہوتے ہیں تو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں. پھر ان کا اپنا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ رکوع کرنے والے ہیں, سجدہ کرنے والے ہیں, اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں, اللہ کی رضامندی چاہنے والے ہیں. یعنی رکوع و سجود در حقیقت نماز کی طرف اشارہ ہے. صحابہ نماز کے بڑے پابند ہیں. دوسری چیز اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے حصول میں لگے رہتے ہیں. خوشنودی کا یا خوشی حاصل کرنا, رضامندی حاصل کرنا یہ مخلصانہ ہے, ریا و نمود کے دور میں نہیں ہے. کچھ لوگ تو دکھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں, ان کا سارا کام اللہ کے فضل پر مشتمل ہے اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے. اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے وہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, گھر بار کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جیل کی سلاخوں میں جانے کے لیے تیار رہتے ہیں, کوئلے کے انگارے پر جلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے پتھریلی گرم ریتیلی زمین پر گردن میں پٹا لگا کر کھسیوانے پر بھی میں رہنے لگے رہتے ہیں. تو سارے واقعات صحابہ کرام کے آپ کے سامنے کہا اس ساری چیزوں کو گوارا کرتے کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی علامت ان کے چہرے میں سجدے کے آثار ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر ان کی چمڑی پتلی ہوتی ہے تو بار بار سجدہ کرنے کے نتیجے میں اس پہ کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے. یہ ایک نشانی ہے جو ظاہری ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کا موٹا چمڑا ہوتا ہے, بچپن سے نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کو سیاہ دھبا نہیں لگتا, سجدے کے آثار دکھائی نہیں دیتے. اس کے مطلب نہیں کہ وہ نمازی نہیں. تو کہا صحابہ کی ایک ظاہری پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کے آثار دکھتے. دوسرا اس کے معنی یہ ہے کہ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے ان کے چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. وہ چاہے ان پر سجدے کی نشان ہو یا نہ ہو, لیکن ان کا رہنا سہنا, چلنا پھرنا, انداز گفتگو, یہ سارا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ واقعی یہ مخلص انسان ہے جو اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں. ذالک مثلہم فی التورات, قرآن کہتا ہے صحابہ کی یہ مثال تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی ہوں گے جو اللہ کے فضل کو اور اس کی رضامندی کی تلاش سے مشغول ہوں گے. ان کے چہرے پر سجدے کے آثار بھی ہوں گے اور ان کے چال ڈھال سے ایسا محسوس بھی ہوگا کہ نماز روزہ کے پابند اور متقیوں پرہیزگار ہیں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, اگر اس کو پہلے سے جوڑتے ہیں تو کہا یہ مثال تورات انجیل دونوں میں. بعض علماء نے کہا نہیں, تورات کا وہاں پر وقف ہو گیا اور انجیل کی بات آگے آ رہی ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ, ان کی مثال انجیل میں اس طرح ہے جیسے کزرعٍ کھیتی کی طرح ہے, اخرج شطأه جو اپنا اکھوا باہر نکالتی ہے, فآزرہ پھر اس کو تقویت پہنچاتی ہے, فاستغلظ پھر درخت موٹا ہوتا ہے, فاستوى علی سوقی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے, یعجب الذراء کسان کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے, لیغیظ بہم الکفار تاکہ کافروں کو اس سے غیظ و غضب میں لائے جائے. مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کی مثال بتائی گئی. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکا دکا لوگ تھے, مثال بڑے کمزور. بیج جس طرح ڈالا جاتا ہے زمین کے اندر وہ بیج پڑی ہوئی ہے, جب اس سے درخت نکلنا ہوتا ہے تو پہلے زمین کو ہموار بنایا جاتا, نرم کیا جاتا, پانی کے پھوار بھی دیے جاتے, نتیجے کے طور پر اس بیج سے
کوپلیں پھوٹتی ہے، کھوا نکلتا ہے، سوئی کی طرح چیز نکل رہی ہوتی، اتنا کمزور ہوتا کہ وہ مٹی کو پھاڑ نہیں سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھیج کر کسان کو سمجھا بجھا کر اسے جوتو اور کوڑو اور اس میں پانی کے پھوار لگاؤ، نتیجے کے طور پر وہ مٹی نرم ہوتی ہے اور اس کی سوئی باہر چلی جاتی ہے۔ کہا کذر اخرج شطہ، اس بیج کی طرح ہے جس نے اپنی کوپلیں باہر نکال دی، فآزرہ، پھر اس نے اس کو تقویت بھی دیا، اسے مضبوط بنا دیا، فاستغلظ، پھر وہ کوپل موٹا ہوتا چلا گیا، فاستوى علی سوقہ، پھر اس کی کیفیت ایسی ہوئی کہ اس کے تنے تیار ہوئے اور وہ اپنا گویا درخت جس کے شاخیں باہر نکل رہی ہے اس تنے پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ یوجب الذرہ، اس چیز کو دیکھ کر کسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں گئی بلکہ کارگر ثابت ہو گئی۔ یہ مثال دیا صحابہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بیج ڈالا صحابہ کرام کے دلوں کے اندر، صحابہ نے اسے لیا، ابتدائی مرحلے میں ان کی تعداد بڑی کمزور تھی، وہ اپنی طرف سے کچھ کر نہیں پا رہے تھے، تو اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول نے اسے ہموار کیا، انہیں سمجھایا بجھایا، ان کے دلوں میں اپنا گھر بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کے ایمان کو گویا لو دیا، آگے بڑھایا، پھر ایمان میں تقویت پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد ایمان اس کا مضبوط ہو گیا، پھر ایک برابر درخت کی شکل اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، البتہ کفار مشرکین کو بڑی تنگی محسوس ہو رہی ہے، یہ کل کے بچہ ہے، یہ کل کے افراد ہے، یہ کل کا نبی ہے، ابھی شروع ہوئے اور اتنی تعداد کی بڑھتی چلی گئی۔ تو صحابہ کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ کارگر ثابت ہو رہی ہے، البتہ کفار و مشرکین کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ غیظ و غضب سے دوچار ہوئے، لیغیظ بہم الکفار، جس کے ذریعے سے کافروں کو غصہ آ رہا ہے اور غیظ و غضب مبتلا ہوا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور جو لوگ اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور انہیں بڑا اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا۔ صحابہ جن کی مغفرت کا اعلان کر دیا اللہ نے، کہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اس آیت کے نتیجے میں بعض علماء نے، بلکہ بعض ائمہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے شیعوں کے کفر پر فتویٰ لگایا کہ جن صحابہ کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے، جن کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کرے، جن کی مغفرت کا اعلان کرے، اگر کوئی انسان ان صحابہ سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دعوت و دشمنی رکھتا ہے، وہ انسان در حقیقت قرآنی آیت کا انکار کرنے کے نتیجے میں کافر ہو جاتا ہے۔ جہاں اور بھی دوسرے عقائد ہیں جس کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگا، وہی صحابہ کرام سے متعلق اپنے دل میں نفرت رکھنے کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ جڑا دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان دین کی لمبی لمبی باتیں کرتا ہو، بظاہر قرآن حدیث کی موتی پہ کھیل رہا ہو، سوشل میڈیا میں عام طور سے ان کے نام کا پرچار بہت ہوتا ہو، اس کو پرکھیے کہ وہ صحابہ کرام سے متعلق اپنے دل میں کیا بدگمانی رکھتے ہیں۔ اگر کسی ادنا صحابی جس کو اللہ نے صحابی بنا دیا، اس ادنا صحابی کے بارے میں اگر کوئی انسان اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے تو وہ انسان در حقیقت ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم اور صدیق اکبر تو بڑی بات ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک ادنا صحابی جو اسی جنگ صلح حدیبیہ میں داخل ہوئے ہیں، 14 صحابہ کرام سب بڑے بڑے صحابی ابھی نہیں ہے، ابھی چند روزہ صحابی ہیں، ایمان میں کچے صحابی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان صحابہ کرام سے متعلق اپنے دل میں کجی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، وہ انسان اپنے ایمان سے متعلق فیصلہ کر لے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہے سورۃ الفتح، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اہل ایمان کو خوشخبری بھی سنائی ہے اور دین اسلام کے غلبہ ہونے کا اعلان بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار بھی کیا ہے، اور آپ کی خوابوں کی صحیح تعبیر بھی بتلائی ہے، اور اخیر میں جن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دام دن میں سخنے قدم ہر طرح ساتھ دیا ہے، ان کی عظمت و فضیلت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ایسی صورتوں کا بطور خاص مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور ترجمہ کی مدد سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد